بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت نما ایک آدمی رہتا تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور خوبصورت، اور ساتھ نازک مزاج۔ وہ شخص اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا، میل اتارتا۔ کوئی بھی شخص اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سب لوگ اسے عورت ہی سمجھتے تھے، اور یہ اس کا ذریعہ معاش بھی تھا، اور ساتھ ساتھ عورتوں کے جسم سے لذت لینا بھی تھا۔ کئی دفعہ ضمیر کی ملامت کے بعد اس نے کئی دفعہ توبہ بھی کی، مگر پھر توبہ کا مطلب بھول کر پھر سے وہی گناہ کر بیٹھتا۔ ناظرین، دل میں توبہ کا خیال آنا خوش بختی ہے، مگر جو شخص گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا وہ بدقسمت انسان ہے۔ ایسا ہی کچھ اس عورت نما آدمی کے ساتھ ہوا۔ ایک دفعہ بادشاہ کی بیٹی حمام میں نہانے کے لیے آئی۔ جب مساج اور غسل کیا اور اس کے بعد واپس جانے لگی تو شہزادی کا وہاں ہار گم ہو گیا، مگر جب وہ ہار نہ ملا تو شہزادی نے کہا حمام میں کام کرنے والی تمام عورتوں کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ سب کی تلاشی لی گئی، مگر وہ ہار نہ ملا۔ وہ عورت نما آدمی جس کا نام نسو تھا، رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ میری لاج رکھ، تو ہی میری عزت رکھنے والا ہے، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ ابھی توبہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی، نسو کو چھوڑ دو، ہار مل چکا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے اب اس کام سے توبہ کر لی۔ مگر کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، مگر اب وہ کئی دنوں تک حمام میں نہ گیا۔ شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ نسو کو میرے پاس بھیجو اور میرا مساج کرے، کیونکہ شہزادی خاص طور پر نسو سے ہی مالش کرایا کرتی تھی۔ مگر جب نسو کو پیغام ملا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں اب مساج نہیں کر سکتا، اور حمام نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ مگر تمام عورتیں اسی کو چاہتی تھیں اور اسی سے مساج کرانا پسند کرتی تھیں۔ جب نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو غلط طریقے سے کمایا ہوا مال غریبوں میں تقسیم کر کر شہر سے دور کہیں اور چلا گیا اور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ پھر ایک دن اس کی نظر ایک گائے پر پڑی جو اس کے پاس گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ گائے کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، کیوں نہ میں اس کی دیکھ بھال کروں، اور جب اس کا مالک آئے گا تو میں اسے واپس کر دوں گا۔ لہٰذا نسو اس گائے کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد اس گائے نے ایک بچہ دیا اور پھر نسو نے دودھ کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ایک تجارتی قافلہ رستہ بھول کر وہاں آ گیا۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ جب انہوں نے نسو کو دیکھا تو اس سے پانی مانگا۔ نسو نے پانی پیانے کی بجائے سب کو دودھ پلا کر سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والے نسو کی مہمان نوازی سے بہت خوش ہوئے اور نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ اس نے قافلے والوں کو آسان اور نزدیک کا راستہ بتا دیا۔ وہ شہر جانے سے پہلے نسو کو بہت سارا مال دے گئے۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوایا اور آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ بسنے لگے اور مکان بھی بننے لگے۔ وہاں کے لوگ نسو کو بہت عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ جب نسو کے چرچوں کا بادشاہ وقت کو علم ہوا تو بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہ بادشاہ اسی شہزادی کا باغ تھا
جس کی نسو مالش کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے دل میں جیسے ہی نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، اس نے اپنے غلاموں کو نسو کے پاس پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ پیغام ملتے ہی نسو نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ پھر بادشاہ نے سوچا اگر نسو اس کے پاس نہیں آ سکتا تو وہ خود نسو کے پاس چلا جائے گا۔ اور پھر ایک روز بادشاہ نسو سے ملاقات کے لیے اپنے محل سے نکلا، بھی اس علاقے میں داخل ہی ہوا تھا کہ خدا کی طرف سے مالک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لو۔ پھر اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کی نسو سے محبت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے نسو کو تخت پر بٹھا دیا اور بادشاہ وقت بنا دیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ اور ایک دن نسو تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی فریادیں سن رہا تھا تو ایک شخص وہاں پر وارد ہوا اور کہنے لگا، کچھ سال پہلے میری گائے گم ہو گئی تھی، میں آپ کی عدالت سے طلبگار ہوں۔ نسو نے کہا، تمہاری گائے میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے یہ تمہاری گائے کی برکت کی وجہ سے ہی ہے۔ اور پھر نسو نے حکم دیا، میری تمام مال و دولت کا آدھا حصہ اس گائے والے کو دے دیا جائے۔ پھر وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو، نہ وہ گائے ہے اور نہ میں انسان ہوں، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں۔ ہم تو صرف تمہارا امتحان لینے آئے تھے۔ یہ تمام مال اور دولت تمہارا ہے جو تم نے سچے دل سے توبہ کی تھی، اس کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ دوستو، اس لیے سچے دل سے توبہ کرنے والے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ توبۃ النصوح سے مراد ختم توبہ ہے، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ کی جانب لوٹنا ناممکن ہو۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اپنے ماضی پر نظر دوڑائیے، بے شمار گناہ کر کے بھول چکے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو یاد ہیں، کبھی کبھی ان گناہ پر اشک ندامت بہا لیتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو خاک ہو چکے ہیں، جن کے نام و نشان بھی مٹ گئے، مگر وہ گناہ القاتمین کی رجسٹر میں درج ہیں۔ یہ گناہ ہمارے ساتھ اعمال کی گٹھری میں بندھ کر قبر میں جائیں گے۔ ان گناہوں پر ہم زبانی تو استغفار کر لیتے ہیں، مگر عملی طور پر ان سے تائب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے، بھی توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔